السلام علیکم دوستو، اعجاز الدین چشتی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و حالات پر مبنی ہے، جو کہ تذکرہ غوثیہ ایک مشہور و معروف کتاب سے لیا گیا ہے، جو آپ کے خلیفہ و جانشین مولانا گل حسن شاہ صاحب نے تالیف فرمایا۔ تو آج ہم غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر، حال اور قال پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ کا پورا نام ابو الحسن خورشید علی عرف سید غوث علی شاہ قلندر قادری دہلوی سم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ولادت 7 دسمبر 1840، وفات 7 مارچ 1880۔ شخصیت: حضرت سید غوث علی شاہ قلندر پر کوئی سونی حیات کتاب نہیں لکھی گئی، مگر تذکرہ غوثیہ ان کے ملفوظات ارشادات کی روشنی میں ان کی شخصیت یعنی قال، حال اور مقام کا مطالعہ کیا جائے تو ایک نہایت شاندار، ہر دل عزیز، منور اور منفرد شخصیت تصور میں ابھرتی ہے، جو ہر پڑھنے والے کے کثر توخیل میں جلوہ گر ہو کر تخت نشین ہو کر متمکن ہو جاتی۔ وہ افراد میں ایک ایسے کامل فرد تھے جو ہر جاننے اور سننے والے کو تکمیل و تمامیت کی طرف لے چلتے تھے۔ کتاب پڑھنا شروع کریں تو ذرا آگے چل کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مادر ذات ولی اللہ تھے۔ مادر ذات ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو ہوش سنبھالنے پر خود ہی ایک صراط پر چل پڑتا ہے اور اس کے آس پاس یا ارد گرد ہر ایک جان لیتا ہے کہ اس اپنی دھن میں چلنے والے آدمی کی خود بخود رہنمائی ہو رہی ہے۔ اس کے سارے معاملات زندگی اس طرح طے شدہ ہیں کہ گویا وہ خود صراط ہے۔ بچپن میں ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کے نانا، والد، والدہ اور ان کے خاندان سے راہ و رسم رکھنے والے ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ خاص صلاحیت اور استعداد لے کر آیا ہے، اس کا راستہ روکنا درست نہ ہوگا۔ اسے تعلیم ظاہری و باطنی بھی دلائی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے درسوں میں جاتا ہے اور وہ وہاں کے طالب علموں میں بھی منفرد نظر آتا۔ وہ کہیں بھی تعلیم مکمل نہیں کرتا اور دستار و فضیلت نہیں باندھتا، مگر پھر بھی وہ اتنا کچھ جانتا ہے جو بڑے بڑے عالم ہی جان سکتے ہیں۔ والد نے شروع سے ہی توکل کی تلقین کی، چنانچہ کہیں مکان نہیں بنوایا، چلتے پھرتے عمر گزار دی، یا آخر میں بامقام پانی پت بو علی شاہ قلندر کی درگاہ میں جا ٹھہرے اور اپنے پاس آنے والوں کو رشد کی راہوں پر چلانے لگے۔ ابتدائی تعلیم گھر سے شروع ہوئی۔ گھر میں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے دیندار لوگ تھے۔ 10 برس میں قرآن شریف نصف حفظ کر لیا اور نصف ناظرہ پڑھا۔ سنکرت پنڈت رام سنہی صاحب سے پڑھی۔ عربی کی صرف ونو نانا محمد حیات صاحب سے پڑھی۔ دہلی میں محمد اسماعیل صاحب سے ایک سبق قافیہ کا اور مولوی شاہ اسحاق صاحب سے اور مولانا شاہ عبد العزیز صاحب سے حدیث شریف۔ باقی کتابیں مولوی فضل امام صاحب خیر آبادی سے پڑھیں۔ نیز ضروری کتب و دینیہ اور منطق بھی ان سے پڑھے۔ مولوی فضل امام صاحب کی وفات کے بعد درسی تعلیم ختم ہوئی۔ علم و فضل: باوجود یکا حضرت غوث علی شاہ قلندر نے کسی مدرسہ عالیہ سے تکمیل تعلیم کی سند حاصل نہیں کی، مگر آپ کی مجالس میں گفتگو سے معلوم ہوتا وہ کسی بھی مذہب کے عالم سے بحث کر سکتے تھے۔ شاعری سے خاص طور پر شغف رکھتے تھے، اس لیے حافظ اور رومی کی طویل منظومات گفتگو میں دہراتے رہتے تھے۔ مطالعہ، کتب اور یادوں کے لحاظ سے حافظہ کمال کا تھا۔ آگے کتاب پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صحبت میں اسد اللہ غالب بھی رہے اور کافی اچھی آپ کی ان سے دوستی رہی۔ بیت و تصوف و سلوک:
حسب دستور اپنے خاندان کے اول اپنے والد ماجد سے بیعت کی۔ دہلی میں والد ماجد انہیں سید فدا حسین شاہ رسول شاہی کی خدمت میں لے گئے۔ آپ ان سے بیعت ہوئے۔ والد بزرگوار انہیں بابری لائے اور میر اعظم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قادری سلسلے میں بیعت کرائی۔ ان سے خلافت بھی آپ کو عطا ہوئی۔ طریق قادریہ میں تعلیم و تلقین کے بعد میر صاحب نے آپ کو میرٹھ میں مولوی حبیب اللہ شاہ کے پاس بھیجا۔ وہاں آپ نے ان سے نقشبندیہ سلوک کی تعلیم پائی۔ ان سے خلافت بھی آپ کو ملی۔ سیاحت میں جو فیوز و برکات روحانی کا سامان ہوا، تصوف و سلوک میں جن واقعات و مشاہدات سے آپ کا سابقہ پڑا یا جن تجربات و روادات سے آپ مستفید ہوئے، آپ کے ملفوظات میں ان سب کا ذکر موجود ہے۔ سید غوث علی شاہ قلندر کے عہد میں تصوف و سلوک۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر کے عہد میں وہی سلاسل تصوف معروف تھے جو آج بھی موجود ہیں، یعنی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ ان سلاسل کے صاحب نسبت مشائخ ہر جگہ موجود تھے۔ لڑکپن اور اوائل جوانی میں آپ زیادہ تر ان مشائخ سے ملے جو قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ طریق سے ہی نسبت رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ ایک درخشاں دور تھا کہ تصوف کے ان مشائخ تک آسانی سے عوام کی رسائی ہو سکتی تھی۔ اس دور میں اگر کسی کی طلب زیادہ ہوتی تھی اور وہ کسی ایک طریقے میں تعلیم و تربیت مکمل کر لیتا تھا تو اس کا شیخ کسی اور طریقے پر تعلیم پانے کی اجازت دے دیتا تھا۔ توجہ: اس دور میں ایک خاص عمل عام تھا کہ کسی بھی طریق کا سالک کسی بھی بزرگ سے توجہ لے سکتا تھا، اور اس میں ہندو اور مسلم ہر دو کے گرو اور شیخ کی تمیز نہ تھی۔ توجہ ایک طرح کا روحانی عمل ہے جو اپنی حقیقت میں نفسیات سے گہرا علاقہ رکھتا ہے۔ نقشبندی طریق کے بزرگ اپنے سلوک میں اسے ہر مقام پر بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ باقاعدہ گروپ میں بٹھا کر طالبوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی ہدایت کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ یہ گویا ایک اجتماعی شکل کے مراقبے کی مشق ہوتی ہے۔ گروپ میں شریک طالب باقاعدہ اپنے شیخ کی توجہ کا اثر اپنے دلوں پر محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ جسمانی طور پر سردی، گرمی، نیز نفسیاتی تاثیر بھی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ فوری طور پر اگر کیفیات کا تجربہ نہیں کر پاتے تو بعد ازاں وہ بھی عمر کے کسی بھی حصے میں اس کی تاثیر کو ضرور محسوس کرتے پائے گئے ہیں۔ سید غوث علی شاہ قلندر کے عہد میں انفرادی طور پر بھی ہندو مسلمان بزرگ یہ توجہ ضرور دیا کرتے تھے۔ غوث علی شاہ قلندر نے اکثر نیم مجذوبوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی توجہ کی تاثیر ایسی تھی کہ بعض اوقات طالبوں کے دلوں کی جسمانی طور پر رگیں پھٹ جاتی تھی، بلکہ وہ کچھ تو مر جاتے تھے۔ غوث علی شاہ قلندر کے دو بیانات تو حیرت انگیز ہیں۔ ایک صاحب نے ایک جوان پلے ہوئے بیل پر توجہ کی تو اس کا دل پھٹ گیا۔ ایک نیم مجذوب بزرگ کی توجہ سے ایک طالب کا دل اندر سے زخمی ہوا اور وہ مر گیا۔ ایک بزرگ قلندر صاحب کو مکہ معظمہ میں ملے، ان کی توجہ سے ایک بہت بڑا پتھر پھٹ گیا، جبکہ یہ سب اہل توجہ بزرگ ان کی معیار کے لحاظ سے کوئی بہت بڑے بزرگ بھی نہ تھے۔ پھر قلندر صاحب نے خود بھی کئی ہندو مسلم یوگیوں اور صوفیوں سے توجہ لی اور توجہ کی روحانی تاثیر سے مستفید بھی ہوئے، جس کا وہ اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ کتاب میں اگر دوستوں آگے چلیں تو آپ نے ایک بزرگ جو چشتی نظامی سلسلے سے مستفیض تھے، ان کی توجہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو توجہ دی اس کی تاثیر ایسی تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے ایسی توجہ نہ دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے بزرگوں سے توجہ لی جو آگے چل کے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ توجہ کی ظاہری عمل کو دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے قلبی توجہ کا کسی کے قلب پر ارتکاز ہے۔ بعض اوقات اس کی مشق کی جاتی ہے اور بعض اوقات صوفیوں اور یوگیوں کو اپنے مراقبات کے طویل از خود اس کی مشق ہو جاتی ہے۔ حضرت قلندر صاحب جب مسند ارشاد پر بیٹھے تو انہوں نے یوں نقشبندی طریق کے مرشدوں کی طرح رسمی طور پر طالبوں کو کبھی توجہ نہیں دی، لیکن جیسا کہ ان کے مرید بتاتے ہیں ان کے حضور میں ہر ایک ان کی توجہ سے مستفید ہوتا تھا، لیکن ان کا کوئی طالب کسی خاص وقت میں ان کے پاس بیٹھنے کا پابند نہ تھا، بس مجلس میں اس کی مثبت رویے کے ساتھ حاضری کافی ہوتی تھی۔
حضرت غوث علی شاہ قلندر خود توجہ کو روحانی سلوک کا ایک معاون عمل ہی سمجھتے تھے، گویا اس سے ذکر اور فکر کے لیے دل کی زمین تیار ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جہاں بھی انہوں نے کسی یوگی یا صوفی کو اپنے اس عمل پر کچھ زیادہ ہی نازا دیکھا، اسے وہیں جھڑک دیا۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر کے عہد میں ایسے ہندو بھی تھے جنہوں نے تصوف کا مطالعہ کر رکھا تھا، چنانچہ اس کے متعلق صوفیانہ علم و عمل کو برحق سمجھتے تھے، مگر اپنی ہی سرسری روایات پر ہی قائم رہتے تھے۔ اسی طرح مسلمان صوفی بھی ہندوؤں کی سرسری روایت سے بخوبی واقف تھے، مگر اپنی روایت کی روحانیت میں بہت اونچا پایہ رکھتے تھے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر تو بچپن سے ہندوؤں کے سرسری سلوک کے بارے میں ہر لحاظ سے خاصا گہرا علم رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ ہندوؤں کے سلوک کی بعض اوقات تعریف تو کرتے تھے، مگر فی الجملہ ان کے طور طریقے کو قہرت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان کی وجہ غالباً ان لوگوں کے دینی عقائد اور اعمال کی کجی یا گمراہی تھی۔ ایک موقع پر جب فقرائے ہنود کے لطائف ستہ پر توجہ کی بات ہوئی تو ہندو اور مسلم سلوک کا فرق آپ نے واضح فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میاں دونوں میں فرق صرف حسب مراتب کا ہے، جیسے آب پاک و پیشاب کے عکس و آفتاب دونوں میں مساوی ہے اور دیکھنے میں دونوں یکساں نظر آتے ہیں، مگر ایک میں بدبو ہوتی ہے اور ایک میں نہیں۔ آپ کا مقصد حیات فقر، آپ کا مقصد حیات تو خود اللہ کی معیشت قدرت نے پہلے سے طے کر دیا تھا، یعنی فقر و تصوف، بلکہ اس کے مدارج و مراتب نیز منازل و مقاصد شعوری طور پر بھی آپ کی نظر میں تھے۔ پھر بعد ازاں سفر و حضر میں آپ کو کئی ایسے لوگ ملے جو اپنے احوال و مقامات میں کامل تھے، مگر جب بھی آپ نے ان سے اس مقام کے بارے میں پوچھا جو آپ کی نظر میں تھا یا جہاں تک رسائی کے لیے بھی آپ ایک راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ وہ تو ان کی ہمت و استطاعت سے بعید ہے۔ تذکرہ غوثیہ میں حضرت کی تعلیمات کے مقدمے کے طور پر پورا ایک باب لکھا گیا ہے۔ دربیان توحید کے عنوان سے تو توحید کی قسم توحید حقیقی کا نواں مرتبہ طنز یہی بیان ہوا ہے، اور یہ اس قسم میں اس توحید میں وہ نقطہ پیش نظر رہتا ہے جسے محو و مدنو فنا و فنا کہا جاتا ہے۔ مکے میں آپ ایک فقیر سے ملے جس کی توجہ نے آپ کے سامنے پتھر توڑ ڈالا۔ آپ نے اس سے کہا، صاحب یہ سب کچھ صحیح، لیکن یہ تو فرمائیے کہ آپ کو تطہیر القلب عین ما سوا اللہ، اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر کسی خیال سے پاک کر لینا بھی حاصل ہوئی یا نہیں؟ اس نے کہا، میاں اس کی تو ہوا بھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا، بس صاحب توجہ پتھر توڑتی ہو تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا؟ آپ نے فرمایا، بس صاحب توجہ پتھر توڑ ہوئی تو کیا اور نہ ہوئی تو کیا؟ دراصل آپ نے جس قسم کی توحید کی معرفت کو مقصد حیات بنایا تھا وہ ابدیت کی انتہا تھی، یعنی انتہا وہاں تھی جہاں نہ کوئی منزل ہے، نہ مقام، نہ کشف، نہ کرامت، نہ آثار، نہ اتوار، نہ ذکر، نہ فکر، نہ توحید، نہ فنا۔ فرمایا، غرض طہر منتہا اور مبتدی کی تطہیر القلب عین ما سوائے اللہ ہے، اور مقام توحید اصطلاح صوفیہ میں اجاڑ گاہ کہلاتا ہے۔ آپ نے دوسرے کاملین کے بارے میں اقرار فرمایا کہ وہ بھی اس مقام سے گزرے ضرور، مگر بس گزر گئے۔ ایسے بہت کم تھے جنہوں نے یہاں ہی جھوپڑی ڈال دی، یعنی یہی مقام کر لیا۔ چنانچہ دوسرے کئی عارفین کی طرح آپ فنا فی اللہ، تصفیہ ما سوا اللہ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے، غرض یہ کہ جو اعمال و افعال، درود، وظائف یا ریاضت و محنت طالب و سالک کرتا ہے، اس کا اثر بے شک مترتب ہوتا ہے، لیکن جب تک تصفیہ ما سوائے اللہ نہیں، سب بے سود ہے۔ ارشاد فرمایا، پس جو شخص تطہیر القلب عین ما سوائے اللہ، دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینا کا آئینہ، یعنی قلب سلیم، صاف و شفاف کیا ہوا اللہ کے حضور پیش کرے گا، وہی پسند و مقبول ہوگا، ورنہ شرمساری اٹھائے گا۔ چنانچہ حضرت غوث علی شاہ قلندر کی نظر ہمیشہ توحید پر رہی، مدارج و مراتب کبھی آپ کا مقصود نہ رہے۔ بعض لوگ کشف و کرامت تک رہ جاتے ہیں، کئی قضا و قدر کے کارکن ابدال وغیرہ بن جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کو مجاز میں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر آپ نے جہاں مقام کیا وہاں بس اللہ ہی اللہ تھا، نہ زمان نہ مکان۔
ایک روز ایک حکایت بیان فرمائی اور کہا، سو صاحب یہاں سوائے توحید کے اور کیا رکھا ہے جو نظر آئے، اور اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے تو یہ اس کے تخیلات اور وہمات و محمول ہے۔ ان شعبدے بات پر کیا اعتبار، اللہ تعالیٰ ان سب سے مبرا ہے، بس ماں سوائے اللہ سب ہیج ہے۔ یہاں تو حضرت غوث علی شاہ قلندر جیسا فرد کوئی ہوتا ہے جو توحید کی معرفت میں ایسا مقام پاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو مرشد کامل ہو کر بھی عبادت و اشارات کے ذریعے اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ باتیں خرد و وجدان کی حدود میں نہیں آتی۔ فرمایا، پس ہم سے پوچھو تو توحید کے سامنے سب مدارج و مراتب حیج ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں کہ تم کو زبانی بتا دیں، نہ کوئی اس کی کتاب ہے کہ سبق پڑھا دیں، کیونکہ یہ امر حال وجدان سے ہے، نہ قال و بیان سے۔ عبادت و اشارات میں اس کی گنجائش نہیں، گویا وہی اس مقام کو سمجھا جو یہاں پہنچ گیا۔ پھر شروع سے ہی حضرت غوث علی شاہ قلندر کا مقصد حیات ارشاد برنا ہو یا ہو، عمر کے آخری مراحل میں آپ کو طالبان فقر و تصوف کی رہبری کا کام بھی سونپ دیا گیا۔ تذکرہ غوثیہ کے ملفوظات اس امر کے گواہ ہیں کہ آپ نے اس منصب کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ قدرت نے ذاتی طور پر آپ کو آزاد اور کشادہ طبیعت تو دی تھی، بصارت و سماعت و ذہن و حافظہ اور نہایت تیز اور نیز تمام حواس و ظاہری و باطنی قوی تھے۔ فصاحت و بلاغت، متانت و وزارت، لطافت و ظرافت تو گویا آپ کی ذات پر ختم تھی۔ کلام و گفتگو نہایت شگفتہ و روئی اور خندہ پیشانی سے فرماتے تھے، اور ہمیشہ آثار فراحت و انبساط چہرہ مبارک سے نمایاں رہتے تھے۔ جو ملول و مخموم و مجلس شریف میں حاضر ہوتا، سب رنج و غم بھول جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مجلس میں مریدوں کی حاضری بھرپور ہوا کرتی تھی، اور انہی مجالس کے فیض سے کئی لوگ مراد تک پہنچے، اور بعد میں آنے والے بھی مراد پاتے رہیں گے۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر کو سیاست سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اول و آخر ایک طالب اللہ اور دوسرے طالبوں کی مربی تھے، لہٰذا سیاست کا تذکرہ غوثیہ میں بس کہیں اتفاقاً ذکر آ گیا تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کی مجالس میں سیاست حاضرہ پر بات کبھی نہ ہوئی۔ انگریز کلکتہ کو مرکز سیاست بنائے ہوئے تھے، مگر ان کی حکومت دہلی پہنچ چکی تھی۔ جنات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جنات انگریزوں پر اس لیے نہیں آتے کہ وہ ذہنی اور دماغی لحاظ سے مضبوط ہیں۔ کسی انگریز کے سر پر جن بھوت نہ دیکھا، حالانکہ ہندوستانیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایک جن سے جو ایک مجاور کی بیوی پر سوار تھا، آپ نے پوچھا، یہ عورت بیچاری تو بدصورت ہے، کبھی انگریزوں کے پاس نہیں جاتے جو نہایت خوبصورت ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، ان کا اقبال درست ہے۔ اپنی گفتگو میں کئی بار آپ نے ان انگریزوں کا ذکر کیا ہے جو سرسری سلوک میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور روحانی اثر و نفوذ کے بھی قائل تھے، مگر آپ نے از خود ان سے ملنے سے اعتراض ہی کیا۔ ثقافتی دنیا میں بھی آپ کا زیادہ تر ملنا مسلمان صوفیوں، درویشوں اور مشائخ سے ہی رہا، پھر کہیں غیر اسلامی روایت کے سرسری سلوک کے نمائندوں سے بھی بات چیت رہی۔ یہ خاص بات آپ میں دیکھی گئی کہ آپ کسی چھوٹے موٹے صوفی یا یوگی سے متاثر نہ ہوتے تھے، عاملوں کی عملیات سے بھی دور رہتے تھے۔ کئی مرشدوں سے ملے، مگر ایسے عارف مرشد شاید آپ ہی تھے کہ جو جس رنگ میں آیا اسی رنگ میں اسے خدا سے ملوا دیا۔ کتنے ہی لوگوں نے اسی طرح ہدایت پائی۔ زیادہ تر آپ صوفی ثقافتی ماحول میں ہی گھومے پھرے۔ کئی خانقاہیں، تقیے اور درگاہیں آپ نے دیکھی اور دنیائے آب و رنگ میں تجرید و تفرید میں ہی زندگی گزاری۔ زندگی کا آخری دور، ساری عمر قلندرانہ سیاحت میں گزار دی۔ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پت تشریف لائے، وہیں انہیں ان کے خلیفہ سید گل حسن شاہ صاحب ملے۔ یہی عوام و خواص کی رشد و ہدایت، پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا جو تا دم آخری جاری رہا۔
تذکرہ غوثیہ کی تمام ملفوظات اسی آخری دور کی مجالس سے عام سے متعلق ہیں۔ ان کے مطالعے سے آپ کے روحانی تربیت کے طریق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قدیم مشائخ کی طرح حکایات و واقعات کی مثالوں سے معرفت کے حقائق بیان فرماتے تھے۔ اللہ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے یہ سب ملفوظات قلم بند فرمائے۔ پانی پت میں ہی آپ نے 7 مارچ 1880 کو وصال فرمایا اور وہیں آج آپ کا مزار ہے۔ دوستو، ہم تذکرہ غوثیہ سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب تو یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے آپ کو ان ساری چیزوں کا نچوڑ بیان کر دیا جائے۔ تو اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ یہ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔